अलादीन और जादुई चिराग। बहुत साल पहले अरब के एक रेगिस्तान में एक हुकूमत थी। वहाँ एक गरीब दर्जी रहता था जिसके बेटे का नाम था अलादीन। वो दिन भर अपने बंदर के साथ खेलता रहता था। बदकिस्मती से जब वो 16 साल का हुआ तो तब उसके पिताजी गुजर गए। माँ, अब मैं काम करूँगा और मैं ही पैसे कमाऊंगा। इस तरह अलादीन ने अपने पिता की दुकान पर काम करना शुरू किया। एक दिन एक अजनबी उसकी दुकान पर आया। सलाम अलादीन, मुझे तुम्हारे पिता की मौत की खबर मिली। उस वक्त मैं काम से बाहर गया था, बहुत अफसोस हुआ। मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। आप कौन हैं? मैं तुम्हारा चाचा हूँ। मैं बहुत साल पहले शहर छोड़ के बहुत दूर चला गया था। ओह चाचा जी, पिताजी ने आपके बारे में बताया था। मैं आज तुम्हें एक खुफिया जगह ले जाने आया हूँ, एक गुप्त खजाना। मेरे साथ चलो। खजाना? ठीक है, चलो चलते हैं। अलादीन ऊंट पर बैठ गया और एक सफर पर चले गए। उन्होंने रेगिस्तान में 4 दिन सफर किया। आखिरकार वो लोग 2 पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले रास्ते पर पहुंच गए। हम पहुंच गए हैं। आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लेकर आओ। आग जलते ही उस जादूगर ने आग में कुछ फेंका और तेजी से जादुई मंत्र पढ़ने लगा। तभी जमीन फटने लगी और जमीन के अंदर से संगमरमर का पत्थर निकलना शुरू हुआ जिस पर अंगूठी लगी हुई थी। ओह बाप रे, ये क्या हो रहा है चाचा जान? मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। इस पत्थर के नीचे वो खजाना छुपा है जो तुम्हारा हो सकता है, अगर तुम वही करोगे जैसा मैं तुम्हें करने को कहूँ। पहले ये अंगूठी पहन लो। अलादीन ने अंगूठी पहन ली। पत्थर जगह से हटने लगा और पत्थर के नीचे अंदर जाने के लिए सीढ़ियां थी। ये सीढ़ियां खत्म होते ही तुम्हें एक फलों का मैदान मिलेगा। वहां से बिना कुछ छुए आगे बढ़ते रहो वरना तुम मर सकते हो। तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें एक जलता हुआ चिराग ना दिखे। उसमें भरा हुआ तेल निकाल दो और वो मेरे पास ले आओ। ये अंगूठी हर मुश्किल में तुम्हारी रक्षा करेगी। अलादीन एहतियात से बिना किसी दीवार को छुए नीचे चला गया। सीढ़ियां खत्म होते ही उसे फलों से लदा हुआ बागीचा मिला। उसने सोचा कि ये फल कितने लजीज लग रहे हैं। अलादीन को भूख लगी थी इसलिए वो फल तोड़ने से रोक नहीं सका, लेकिन सेब तोड़ते ही वो एक मोती की शक्ल में बदल गया और फिर उसने अंगूर तोड़े और वो भी मोतियों में बदल गए। अलादीन ने जितने हो सकते थे उतने फल अपने साथ ले लिए। जल्द ही उसे वो जलता चिराग मिल गया। उसने चिराग का तेल निकाल दिया और उसे फलों के ऊपर रख दिया। फिर अलादीन सीढ़ियों के पास पहुंचा जहां उसका जादूगर चाचा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि जल्दी करो, वो चिराग मुझे दे दो। और अलादीन ने कहा कि मेरे पास बहुत सामान है, मेरी मदद करने के लिए नीचे आइए। उसके चाचा ने कहा कि या तो ये चिराग मुझे दे दो नहीं तो हमेशा के लिए नीचे ही रहो। फिर गुस्से में आकर जादुई चाचा ने कुछ मंत्र पढ़े और पत्थर से दरवाजा बंद हो गया। अलादीन वहीं एक गुफा में बंद हो गया। चाचा जान, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मुझे उनका यकीन करना ही नहीं चाहिए था। अलादीन वहीं बैठकर कई दिनों तक रोता रहा कि कोई आकर उसे बचाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अपनी इच्छा जाहिर करके अलादीन ने अपनी अंगूठी को छू लिया और पलक झपकते ही वो अपने घर पर पहुंच गया। तुम इतने दिन कहाँ चले गए थे अलादीन? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। अलादीन ने माँ को पूरी कहानी बताई और अपने साथ लाया हुआ खजाना दिखाया। ये चिराग तो बहुत पुराना है। उसने चिराग को साफ किया और अचानक अंदर से एक बड़ा सा जिन जाहिर हो गया। उस जिन ने औरत से कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं हूँ तुम्हारा गुलाम। अलादीन और उसकी माँ दंग रह गए। माँ ने जिन को दावत देने के लिए कहा क्योंकि उन दोनों ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था। तुरंत उस जिन ने टेबल पर 12 प्लेटें सजा दी। एक एक थाली में अलग अलग पकवान रखे जिसमें मजेदार खाने और मिठाइयाँ भी शामिल थी। अलादीन और उसकी माँ ने पेट भर कर खाना खाया
ماں نے بازار میں تھالیاں بیچ دی اور ان سے روز کی ضرورت کی چیزیں خریدی۔ ایک دن الادین بازار میں ابو کے ساتھ گھوم رہا تھا، تبھی اس نے ایک اعلان سنا۔ اس نے کہا کہ اپنی دکانیں بند کرو اور راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس نے کہا کہ جو کوئی بھی راجکماری کی طرف دیکھے گا اسے سزا ملے گی۔ راجکماری؟ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، آج کچھ بھی کر کے میں اسے دیکھ کر رہوں گا۔ الادین چھپ کے اس کا انتظار کرنے لگا اور تبھی راجکماری بالکی سے وہاں سے گزری۔ وہ پردے کے باہر سے دیکھ رہی تھی۔ اس دن سے الادین اس کی خوبصورتی کا دیوانہ بن گیا۔ واہ، یہ تو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ اس نے سوچا کہ میں اسی سے شادی کروں گا۔ وہ بھاگ کر گھر گیا اور اس نے ماں کو راجکماری کے بارے میں بتایا۔ راجکماری سے شادی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، سلطان کو پتہ چلا تو بہت مصیبت ہو جائے گی۔ الادین نے کہا کہ مجھے وہ بھی منظور ہے، تم ابھی اسی وقت محل میں جاؤ اور راجکماری کا ہاتھ مانگو، تحفے کے طور پر کچھ ہیرے ساتھ لے جانا۔ ماں نے کچھ ہیرے زیورات لیے اور اسے ململ کے کپڑے میں لپیٹ لیا اور وہ سلطان کے دربار میں پہنچ گئی۔ سلطان کے سپاہیوں نے اسے روکا، لیکن سلطان جاننا چاہتے تھے کہ وہ کپڑے میں کیا لائی ہے۔ سلطان نے کہا کہ اسے اندر آنے دو۔ آپ کا بہت شکریہ سلطان، میں راجکماری کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ میرا بیٹا راجکماری سے پیار کرنے لگا ہے۔ سلطان یہ سن کر زور سے ہنس پڑا۔ سلطان نے کہا کہ تمہارے جیسے غریب لوگوں میں رشتہ کر کے وہ اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، اور تم اس ململ کے کپڑے میں ہمارے لیے کیا لائی ہو؟ اس نے وہ کپڑا کھولا، ہیرے جواہرات سلطان کو دکھائے۔ سلطان نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت ہیرے کبھی نہیں دیکھے۔ سلطان مان گیا، لیکن اس نے کہا کہ پہلے وہ اس کے بیٹے سے ملنا چاہتا ہے کہ وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں۔ سلطان نے کہا کہ جاؤ اور 40 پلیٹیں انہی ہیروں سے بھر کر لے کر آؤ۔ سب سے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے غلام ان تھالیوں کو یہاں لے کر آئے۔ ضرور سلطان۔ ماں گھر آئی اور اس نے الادین کو سلطان کی شرط بتائی۔ چنتا مت کرو۔ الادین نے دوبارہ سے جن کو بلایا اور سلطان کی شرط بتائی۔ جن نے ہیرے جواہراتوں کے ساتھ غلام حاضر کیے۔ الادین نے کہا کہ انہیں سلطان کے پاس لے جاؤ، اب وہ ان کو دیکھ کر زیادہ خوش ہوگا۔ الادین کی ماں نذرانہ لے کر ترنت سلطان کے محل میں پہنچی۔ سلطان نے کہا کہ تم نے مجھے پھر سے خوش کیا، لیکن سلطان نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو میری بیٹی کے لیے عالی شان محل بنانا چاہیے۔ ماں نے گھر آ کر الادین کی دوسری شرط بتائی۔ الادین نے پھر سے چراغ پکڑا اور جن کو دوسری شرط بتائی۔ جن نے راتوں رات ایک خوبصورت محل بنایا جو کہ سلطان کی کھڑکی سے دکھائی دیتا تھا۔ جن نے الادین کے محل سے سلطان کے محل تک ایک لمبی قالین بچھائی۔ بہت اچھے جینی، اب مجھے شاہی کپڑے دے دو اور ایک سندر سا گھوڑا بھی دے دو۔ جن نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو حکم میرے آقا۔ جن نے الادین کو شاہی کپڑے پہنائے۔ الادین سندر ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان کے محل جا رہا تھا۔ سلطان نے کہا کہ کیا بات ہے نوجوان، تم نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا، اب تم میری بیٹی کے لائق ہو، تم دونوں کی شادی ہوگی۔ سلطان نے کہا کہ شادی کی تیاریاں کرو۔ الادین اور راجکماری کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ اس شادی کی وجہ سے الادین پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ جادوگر کو بھی الادین کی شادی کے بارے میں اور اس کے امیر ہونے پر خبر ملی۔ جادوگر نے سوچا کہ یہ بندہ گفا سے باہر کیسے نکل آ سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس نے ضرور چراغ چرایا ہوگا اور اس سے دولت کمائی ہوگی۔ اس نے ٹھان لی کہ اب وہ اسے سبق سکھا کر رہے گا۔ چراغ بیچنے والے کا بھیس بدل کر الادین کے محل کی طرف چل پڑا، لیکن جس وقت جادوگر الادین کے محل میں پہنچا تب الادین محل میں موجود نہیں تھا۔ اس نے آوازیں لگانا شروع کر دی کہ لے لو نئے چراغ لے لو، پرانے بیچ دو۔ الادین بہت خوش ہو جائے گا جب میں اسے نیا چراغ دوں گی، وہ کافی وقت سے پرانا چراغ استعمال کر رہا ہے۔ راجکماری نے نئے چراغ کے بدلے میں پرانا بیچ دیا۔ جادوگر نے ترنت چراغ گھسا اور جن حاضر ہوا۔ جن نے کہا کہ بولیے کیا حکم ہے میرے آقا۔ جادوگر نے کہا کہ اس محل کو اور راجکماری کو اٹھا کر دور ریگستان میں لے جاؤ جہاں انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ پائے، اور ایک ہی جھٹکے میں شاہی محل غائب ہو گیا۔ جب سلطان نے کھڑکی سے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، الادین کا محل غائب ہو چکا تھا۔ اس نے الادین کو محل آنے کا حکم دیا۔
سلطان نے کہا کہ تمہارے جادو کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو کھو چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ 4 دنوں کے اندر میری بیٹی کو واپس لے کر آؤ، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ الادین 3 دنوں تک پورے راجیہ میں گھومتا رہا، لیکن اسے راجکماری کہیں نہیں ملی۔ اس نے سوچا کہ مجھے انگوٹھی کی مدد لینی ہوگی، جس کے سہارے وہ راجکماری کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ تبھی اچانک اس نے اپنے آپ کو اپنے محل کے پاس پایا۔ وہ ایک بڑا سا ریگستان تھا اور اس کے بیچوں بیچ اس کا محل تھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو راجکماری اس کے کمرے میں تھی۔ وہ ایک دوسرے کے گلے لگے اور رونے لگے۔ راجکماری نے اسے پوری کہانی بتائی۔ الادین نے کہا کہ چنتا مت کرو، میں جانتا ہوں یہاں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنا چراغ بھی پانا ہے۔ الادین نے راجکماری کے کان میں کچھ کہا اور اسے ایک بوتل دے دی۔ اس بوتل میں جو دوائی تھی اس سے جادوگر بے ہوش ہو جائے گا۔ الادین بچنے کے لیے پردے کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ جادوگر محل میں آ گیا۔ او میرے پیارے مصطفیٰ، میں نے آج تمہارے لیے شاہی شربت تیار کیا ہے، پی کر دیکھو نا۔ جادوگر نے کہا کہ میری پیاری رانی، میں تو اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے راجکماری سے شربت مانگا اور پی لیا۔ راجکماری نے اس شاہی شربت کے ساتھ وہ دوائی ملا دی اور جادوگر کو وہ شاہی شربت پینے دیا۔ اچانک جادوگر کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ جادوگر کی آنکھیں بند ہونے لگی وہ بے ہوش ہو کر میز پر گر پڑا۔ الادین نے ترنت باہر آ کر جادوگر کی جیب سے چراغ نکالا۔ جن حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا غلام، جو چاہیے حکم کرو۔ الادین نے کہا کہ ہمیں راج محل میں واپس لے چلو اور اس کروس جادوگر کو ریگستان میں بہت دور چھوڑاؤ تاکہ وہ کبھی واپس لوٹ کر نہ آنے پائے۔ جن نے الادین کی اچھا پوری کی اور راج محل اپنی جگہ واپس آ گیا۔ الادین کی بہادری دیکھ کر سلطان نے اپنا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ الادین کی تاج پوشی پر ایک شاہی جشن منایا گیا اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔